اللہ رب العزت نے یہ جو سارے انعام اور اکرام ہمیں عطا فرمائے، یہ پوری زندگی عطا فرمائے، ہر قدم پر، ہر سانس پر اگر اس کا شکر ادا کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے کم ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ جو سانس آ رہی ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے زندگی دی، ہم رات کو سوئے صبح کو اٹھے، یہ بھی اس کا شکر ہے، پیر چلنے کے لیے پیر دیے، ہاتھ دیے، یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی، تو اس کے تحفے کے لیے یا اس کے شکریہ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نمازیں فرض کی ہیں، نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو استغفار بہت زیادہ پسند ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ آیت مبارکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العزت پاک لوگوں کو اور ستھرے لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے رب کی بارگاہ میں ہمیں توبہ و استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جتنا ہم سے ہو سکے اس کا ورد کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے ورد کرنے والے کو اللہ رب العزت کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ اگر کوئی روزانہ اگر اپنا نیم بنا لیتا ہے یا اپنا جو ہے وہ کرنے کا یہ اصول بنا لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اگر کوئی بھی عمل نہ کرے لیکن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اگر یہی پڑھنے کی عادت بنا لے تو سب سے پہلا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا یہ فائدہ۔ دوسرا یہ ہے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ جب ہم مصیبت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، پریشانی میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، استغفار پڑھنے کی اگر جب عادت بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر طرف سے ہمیں انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے بہت اچھا اور حسین موقع ہے استغفار پڑھنے کا۔ اور نمبر 3، اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ روزانہ معمول بنا لے، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ 21 مرتبہ 111 مرتبہ، زیادہ لمبا نہیں، اٹھتے بیٹھتے جب چاہے جب پڑھ سکتا ہے، 5-10 منٹ لگاتار اس کا وظیفہ کر لے گا تو 100-200 مرتبہ ویسے ہی پڑھ لے گا۔ تو اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے اور پھر استغفار کرے، اللہ رب العزت اسے اولاد بھی عطا فرما دے گا۔ یہ تیسرا فائدہ ہو گیا۔ چوتھا، اللہ رب العزت غیب سے دولت عطا فرمائے گا۔ جب بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کہیں سے کوئی اسباب نظر نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم رب کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت کہاں سے ہمیں روزی عطا فرمائے گا ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوگا، تو غیب سے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ روزی ملے گی۔ اور نمبر 5، اگر اس کا پڑھنے والا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں باغ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمیں چاہیے بھی کہ اللہ رب العزت جنت عطا فرما دے اور جنت میں باغات محلات یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائے، تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس بندے کے لیے جسے جنت میں باغات اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ ہو گیا۔ اور چھٹا جو ہے وہ باغ جو ملیں گے تو باغ کے درمیان سے نیچے سے ان کے نہریں جاری ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کے درمیان سے نہریں نکلتی ہوں گی، تو یہ بھی بہت حسین موقع ہوگا انسان کے لیے۔ اور نمبر 7 جو ہے وہ خوشی والی اللہ رب العزت زندگی عطا فرمائے گا، جس پہ دل پر بوجھ نہیں ہوگا، دماغ پہ بوجھ نہیں ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، بہت زیادہ انسان خوشی کے ماحول میں ہوگا۔ ایسی زندگی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا استغفار کرنے والوں کو۔ اور نمبر 8، اسے طاقت اور قوت عطا فرمائے گا، بدن والی طاقت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اسے کثرت میں بھی زیادہ کر دے گا، لوگ اس کے محبت کرنے والے ہوں گے، لوگ اس سے مخلص ہوں گے، تو ہر طرف سے اسے طاقت اور پاور ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 9، مبارک بادی ہے اس انسان کے لیے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوتی ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جس کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے بہت زیادہ۔ اور نمبر 10، ہر غم اور تکلیف سے اللہ رب العزت نجات عطا فرما دے گا۔ کوئی بھی تکلیف ہو، ذہنی ہو، الجھن ہو، گھریلو ہو یا دوسرے لوگوں سے ہو، ہر طرف کی ٹینشن، الجھن، غم، پریشانی اللہ رب العزت سب کو دور فرما دے گا۔ تو اس لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کا ورد ضرور کیا گیا۔